السلام علیکم، میرا نام آصف ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد آپ نے مر جانا ہے اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، میری یہ ویڈیو پوری سن لیں، میرے مشورے کو سن لیں۔ اگر آپ کا دل کرے تو مان لیں، اگر آپ کا دل نہ کرے تو نہ مانیں۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آخرت کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ اچھی ہوگی، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جنت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنائی ہے وہ اس دنیا سے تو کمپیئر ہی نہیں کروائی جا سکتی، اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ جو سب سے ادنا درجے کا جنتی ہے نا، سب سے آخری جنتی جو دوزخ میں سزا بھگتے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، اس کو بھی اس دنیا کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ بڑی جنت ملے گی، یعنی 3 یہ دنیا اکٹھی کر لی جائے اتنی بڑی جنت ملے گی۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اس جنت کی زندگی میں اللہ آپ کو ایک منی گاڈ کی اختراع دے دے گا، آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ صرف دل میں خواہش کریں گے اور وہ آپ کے سامنے پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اتنی بڑی جنت کا اور جنت کے اندر اتنے زیادہ اختیارات کا اور جنت کی اتنی ساری نعمتوں پہ یقین ہے، میری یہ ویڈیو سن لیں، جو مشورہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ سن لیں، مانیں یا نہ مانیں یہ بھی آپ کی مرضی۔ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ اگر آپ کے اعمال آخرت میں گڑبڑ کر گئے، اگر گناہ زیادہ ہو گئے، اگر آپ کی نیکیاں کم ہوگی تو پھر آپ جہنم میں جائیں گے، اور جہنم کا عذاب، وہاں پہ جو عذاب کی تصویر کشی کی گئی ہے تو وہ تو کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو بلیو ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اعمال اگر خراب ہو گئے، اگر دنیا کی زندگی آپ نے ضائع کر لی اور آخرت میں عذاب بھگتنا پڑ جائے گا، میری یہ ویڈیو سن لیں، مشورہ سن لیں، مانیں نہ مانیں آپ کی مرضی۔ ٹھیک ہو گیا؟ دیکھیں 3 پوائنٹ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، آپ کتنا جی لیں گے؟ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال۔ ویسے اگر 100 سال تک جی بھی لیا تو آج کے دور میں یہ جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، جس طرح کی خوراکیں چل رہی ہیں، 70 75 80 سال میں تو گوڈے گٹھے جواب دے جاتے ہیں، بندے کو شوگر، بلڈ پریشر اور تکلیفیں شروع ہو جاتی ہیں، جوڑوں کے درد شروع ہو جاتے ہیں، بیماریاں شروع ہو جاتی ہیں، معدے کام نہیں کرتے، اولاد تنگ آ جاتی ہے۔ 90 سال میں اتنے ضعیف ہو جاتا ہے بندہ، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا، وہ کوب نکل آتا ہے۔ کوب سمجھتے ہیں؟ بندہ سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتا، ٹیڑھا ہو جاتا ہے، جھک جاتا ہے، بندہ کمان بن جاتا ہے۔ اتنے ضعیف حالت میں اگر آپ 95 سال میں جی بھی لیں گے، کیا کر لیں گے؟ اگر آپ 100 سال کی زندگی پالیں گے، آپ بیڈ پہ لیٹے ہیں، آپ کو اپنی رفع حاجت کا پتہ نہیں چلتا، واش روم آپ کی اولاد آپ کو لے کے جا رہی ہے، وہاں سے اولاد باہر لے کے آ رہی ہے، آپ کو نہانے کا پتہ نہیں چل رہا، کپڑے آپ چینج نہیں کر سکتے، دماغی حالت آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی، ایسا جی کے آپ نے کرنا بھی کیا ہے؟ اگر آپ کو یقین ہے کہ اس عارضی دنیا میں جتنا بھی زیادہ جی لیں گے 80 90 100 سال تک، وہ 80 90 100 سال والی وہ جو محتاجی والی زندگی بھی ہے وہ جی بھی لیں گے تو اینڈ میں تو پھر بھی مرنا ہے۔ ابھی آپ جوان ہیں، میری بھی یہ ویڈیو سن لیں، ایک مشورہ دوں گا، دل کرے تو مان لیں، نہ دل کرے تو نہ مانیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ دنیا کی زندگی عارضی، جنت کی لامحدود نعمتیں اور دوزخ کا عبرتناک عذاب۔ اگر ان 3 باتوں پہ آپ کو یقین ہے، دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، دنیا کی عارضی زندگی، جنت کی لامحدود نعمتیں اور دوزخ کا انتہائی عبرتناک عذاب، ان 3 باتوں پہ بلیو ہے، میری ویڈیو سن لیں، میرا مشورہ سن لیں، ماننا ہے مانے، نہیں ماننا نہ مانے۔ مشورہ کیا ہے؟ مشورہ آپ کو بھی بتا دیتا ہوں میرے بھائی، اگر آپ ان باتوں پہ بلیو کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، بڑی اچھی بات ہے، آپ کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے، اللہ پہ بلیو کرتے ہیں، اپنے اعمال کا حساب دینے کے بارے میں بلیو کرتے ہیں، تو میرے بھائی میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ وہ جو آخرت کی زندگی ہے، وہ جو آپ کی قبر ہے، وہ جو آپ کا حشر ہے، وہ جو آپ کا برزخ ہے، آخرت کا حساب کتاب ہے، وہ جنت اور دوزخ جو ہے، اس کو مولوی کے آسرے پہ نہ چھوڑیں، اس کو مولوی کی عقل پہ نہ چھوڑیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں کہ یار میں مولویوں کے خلاف بات کیوں کر رہا ہوں؟ دیکھیں، میں مولویوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک دنیا کی مثال دوں۔ آپ دنیا میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، CSS کر رہے ہیں یا کر لیے، آپ آرمی کے آفیسر ہیں یا بننے کا خواب دیکھ رہے ہیں، آپ بزنس مین ہیں، کاروبار کرنا چاہتے ہیں، کاروبار آپ چھوٹا کریں یا بڑا کریں، آپ مجھے بتائیں، اس دنیا کی کوئی کام، پڑھائی، نوکری، کاروبار، یہ کہ آپ نے مولوی کے مشورے سے کی ہے؟ کیا آپ ایک کامیاب کاروبار چلتا ہوا آپ اپنے گلی محلے کی مسجد کے مولوی کے حوالے کر سکتے ہیں؟ اس کے مشورہ لے کے اس کی ایڈوائس کے مطابق اس مختصر سی دنیا کے کاروبار کو چلائیں گے کیا آپ کا پیر کتنا ہی بڑا کامل کیوں نہیں ہے، آپ اپنے پیر سے کتنی بڑی عقیدت کیوں نہیں رکھتے، آپ اپنے کاروبار کے اڈے پہ اپنے پیر کو بٹھا دیں گے، آپ اپنے
کاروبار کو چلانے کے لیے آپ اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے کیا اپنے پیر سے مشورہ لیں گے، ایڈوائز لیں گے، بزنس ٹیکٹکس پیر سے سیکھیں گے، مولوی سے سیکھیں گے؟ کیوں نہیں سیکھیں گے آپ؟ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے مولوی کاروبار کا ایکسپرٹ نہیں، مولوی تو آپ کو مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے، آپ کے بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، آپ کے جنازے پڑھاتا ہے، یا آپ کی شادیوں پہ آپ لوگوں کے نکاح پڑھاتا ہے، اسے کاروبار کا کیا پتہ، اسے سی ایس ایس کا کیا پتہ؟ وہ آرمی، نیوی اور ایئر فورس کے کمیشن آفیسر بننے کے لیے آپ کو کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ وہ آپ کی اسٹڈیز کے حوالے سے آپ کو آپ کے کالج یونیورسٹیز کے حوالے سے کیا مشورہ دے سکتا ہے؟ فیوچر پلاننگ میں آپ کبھی مولوی سے بات نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا نقد ہے، دنیا نقد آپ کو نظر آ رہی ہے۔ آپ ایک اتنی حقیر دنیا، ایک عارضی دنیا کے لیے مولوی کے مشورے پہ عمل نہیں کریں گے، نہ مشورہ مانگیں گے، نہ اس کی عقل، اس کی فہم پہ بھروسہ کریں گے۔ آپ خود تحقیق کریں گے، آپ ایکسپرٹ لوگوں سے ملیں گے، آپ بڑے بڑے ایڈوائزر سے رابطہ کریں گے، جو سینئر لوگ آپ کی فیلڈ کے کامیاب لوگ ہیں آپ ان سے مشورہ کریں گے، آپ بزنس پڑھیں گے، آپ بڑے بڑے تعلیمی اداروں میں جائیں گے، بزنس کے ایکسپرٹ لوگوں سے مشورہ کریں گے، پھر آپ کاروبار میں پاؤں رکھیں گے، پھر کاروبار چلنے کے دوران میں بھی آپ مسلسل ایکسپرٹس، اپنی مارکیٹ کا رجحان، یہ سارا نظر میں رکھیں گے۔ مولوی کے مشورے پہ کاروبار نہیں چھوڑیں گے، مولوی کی عقل اور فہم اور بھروسے کے مطابق آپ اپنی تعلیم، نوکریوں کا فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے آپ اتنے محتاط ہیں، لیکن وہ جنت کی لامحدود نعمتیں اور وہ لامحدود زندگی کمپیئر کر لیں آپ، لامحدود زندگی، لامحدود عذاب، وہ آپ مولوی کی عقل پہ چھوڑ دیں گے، آپ مولوی کے بھروسے پہ چھوڑ دیں گے، مولوی کے فہم کے مطابق ہی زندگی گزار لیں گے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ میرا مشورہ ہے اپنی آخرت، اپنی قبر، اپنا حشر، اپنی جنت دوزخ مولوی کے فہم عقل پہ نہ چھوڑیں، خود کتابیں پڑھ لیں۔ مولوی آپ کو ایک دین سمجھا رہا ہے نا کہ اللہ کا یہ حکم ہے، آپ اللہ کا قرآن پڑھ لیں۔ اللہ نے آپ کے پاس قرآن نہیں بھیجا، آپ قرآن پڑھیں، آپ اپنے فرقے، اپنے مسلک، اپنے گروپ، اپنے پیر، جو آپ کے گروپ، جو آپ کے فرقے کے لوگوں نے ترجمہ تفسیر لکھے ہیں، آپ صرف وہ پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ اگر آپ کو کوئی دین کا مسئلہ قرآن میں، اگر آپ کو قرآن کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اپنے فرقے کے علماء سے رابطہ کر لیں، سیکھ لیں۔ قرآن کے بعد آپ اپنے علماء سے پوچھیں قرآن کے بعد کون سی کتاب ہے سب سے ایتھینٹک، جس کو پڑھنا بہت ضروری ہے، جو اسلام کی بنیادی ٹیکسٹ بک ہو سکتی ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، مشکوٰۃ شریف ہے، اس کے بعد کتب ستہ کی بات کر دیں گے۔ آپ ایسا کریں، قرآن بھی ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیں، یہ تو اللہ کا پیغام اور خطہ ہے نا، اس کو پڑھ لیں، اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے آپ سے۔ پھر آپ صحیح بخاری لیں، صحیح مسلم لیں، مشکوٰۃ شریف لیں۔ میرا خیال ہے یہ 3 کتابیں احادیث کی اور ایک قرآن پاک، یہ اسلام کی بنیادی ٹیکسٹ بکس ہیں، آپ ان کو پڑھیں۔ پھر آپ اپنی زندگی، اپنی دنیا اور آخرت، جو اللہ نے حکم دیا ہے نا، 4-5 چیزیں ہیں نا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور میرے بھائی حقوق العباد اور حقوق اللہ، آپ اپنے مولوی سے پوچھیں، اور جو وہ فرماتے ہیں اس کو دیکھیں کہ کیا کتابوں میں جو لکھا ہے، یہ جو آپ کی بنیادی کتابیں ہیں دین کی، وہ ٹیکسٹ بکس جو ہیں اس کے اندر لکھا ہے تو مان لیں، اگر نہیں لکھا، اگر آپ کا مولوی اصرار کر رہا ہے کہ کتاب میں جو لکھا ہے وہ نہ مانو، اور جو میں تمہیں فہم بتا رہا ہوں، جو میرے استادوں نے مجھے بتایا وہ فہم کو مانو، تو میرے بھائی پھر آپ اپنی عقل سے فیصلہ کریں نا، جو کتاب میں لکھا ہے مولوی وہ کیوں نہیں بتا رہا؟ اگر مولوی وہی بتا رہا ہے جو کتاب میں لکھا ہے تو سبحان اللہ، آپ خوش قسمت آدمی ہے کہ آپ کو وہ استاد ملا، آپ کو وہ مولوی ملا جو آپ کو دین اور دین کے مسائل اور اللہ کے احکامات اس کے مطابق ہی بتا رہا ہے جو قرآن اور حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ لیکن میرے بھائی پڑھ لیں، اب مولوی کی عقل پہ نہ جائیں۔ میں مولوی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے کا مشورہ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ کل کلاں کو آپ اس بھروسے پہ مارے نہ جائیں۔ ایک بات بالکل ذہن میں رکھ لیں، دنیا کے ادنا سے ادنا، چھوٹے سے چھوٹے کاروبار کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی پڑھائی، چھوٹی سے چھوٹی نوکری کے لیے آپ مولوی سے دم درود پوچھ لیں گے، مشورہ نہیں کریں گے، مولوی کی عقل پہ بھروسہ نہیں کریں گے، لیکن اتنی بڑی جنت اور اتنی بڑی دوزخ، اتنی بڑی لامحدود جنت کی زندگی اور اتنی بڑی لامحدود دوزخ کی زندگی، آپ اپنی قبر حشر مولوی کی عقل پہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، اس کے آسرے پہ چھوڑ کے بیٹھے ہیں، جو وہ کہتا ہے آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، ٹھیک ہے؟ اور میرے بھائی کتابیں کھول لو، پڑھ لو، آپ کا مولوی بہت اچھا ہے، ہمارے سارے مولوی بہت اچھے ہیں، یہ اتنے اچھے ہیں، لیکن پھر بھی جو اللہ کی طرف سے قرآن آ گیا ہے، جو احادیث کی کتابیں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، خود پڑھ لیں۔ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے نا، آپ کی کھوپڑی میں دماغ ہے، یہ اتنا ہی بڑا دماغ ہے نا جیسے مولوی صاحب کا ہے، جیسے آپ کے عالم صاحب کا ہے، تو میرے بھائی آپ کو پردے میں مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے،
دنیا نقد آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کا نفع نقصان نقد آپ کو ملنا ہے، آپ کو اس لیے اس کی فکر زیادہ ہے۔ اور آخرت ادھار ہے، قبر کسی نے دیکھی نہیں، حشر کا آپ کو پتہ نہیں، اور یہ فکر بھی نہیں، اور دوزخ کے بارے میں بھی آپ کا یہی گمان ہے۔ اور اللہ کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ اللہ کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ وہ ایک ایسی ماں ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو میرے بھائی، آپ جو گمان کر کے بیٹھے ہیں نا آخرت کا، کیونکہ آخرت ادھار ہے اس لیے آپ اپنے گمان میں پھر رہے ہیں۔ میرا مشورہ ہے، آپ کا دل کرتا ہے مانے، آپ کا نہیں دل کرتا نہ مانے۔ آپ چاہتے ہیں تو مولوی کے کل پہ چھوڑ دے، آپ چاہتے ہیں تو ایک دفعہ کتاب پڑھ کے دیکھ لو کہ کتاب میں کیا لکھا ہے، باقی آپ کی مرضی ہے۔ مشورہ ماننا ہے تو مان لیں، نہیں ماننا تو نہ مانیں۔ میرا تو کام تھا، میرے دماغ میں نا یہ بات آئی، میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں یار، یہ ادنا سی دنیا، چھوٹے چھوٹے معاملات میں آپ کسی دوسرے کی عقل پہ بھروسہ نہیں کرتے، خود محنت کرتے ہیں، خود فیصلے کرتے ہیں، اور اتنا بڑا فیصلہ آخرت کا کیا سنی سنائی باتوں پہ، کسی کے کہنے پہ، مولوی صاحب کے کہنے پہ مان لیں گے؟ بھئی کتاب کھول لو، پڑھ لو، پھر فیصلہ کرو۔ ٹھیک ہے جی، میرا نام آصف ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔